اور اپنی رحمانیت کے صدقے میں، اپنی غفوریت کے صدقے میں بار الہ ہم سب مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ اور ہماری سب سے بڑی حاجت اس وقت یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے وارث حجت دوراں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے محترم ناظرین، سلسلہ گفتگو مقام توکل اور مقام رضا، اس سلسلے میں آج چوتھی گفتگو آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے اس حدیث قدسی کا نہایت اختصار کے ساتھ ترجمہ، اور پھر اس کے بعد حقیقت توکل کیا ہے، تعریف توکل، اور پھر اس کے بعد آج کی ہماری گفتگو انہی دو چیزوں کے درمیان ہے کہ حقیقت توکل، تعریف توکل، اور توکل ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں اس توکل پہ کس قدر احادیث ہیں۔ میں صرف چند ایک احادیث کوٹ کروں گا بحر الانوار سے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس حدیث قدسی میں رسول کی طرف سے سوال ہے اور اس خالق کی طرف سے اپنے پیارے حبیب کو اس کے سوال کا جواب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ حبیب جو یہاں سے وہاں گیا ہے، وہاں پہنچ کر بھی اپنی امت کا خیال ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کہ میری یہ امت جس کے لیے مجھے ہادی بنا کے بھیجا گیا ہے، جس کے لیے مجھے خلیفہ بنا کے بھیجا گیا، نبی بنا کے بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا، صاحب کتاب نبی بنا کے بھیجا گیا، صاحب شریعت نبی بنا کے بھیجا گیا، اس امت کا خیال وہاں پر بھی ہے کہ اے میرے اللہ، یہ جو تیری مخلوق ہے، یہ جو اعمال انجام دے گی، اس کے تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال اپنے رب سے، اور اس رب کریم کا جواب اپنے اس محبوب بندے کو، لیس شیئن، اے میرے حبیب، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، میں غنی ہوں، میں نہ تو انسانوں کے سجدوں کا محتاج ہوں، نہ انسانوں کی زکوٰۃ کا محتاج ہوں، نہ انسانوں کے حجوں کا سب مجھے احتیاج ہے، نہ مجھے انسانوں کے روزوں کی احتیاج ہے، میں غنی بالذات ہوں، میری ذات میں غنا ہے۔ لیس شیء عندی افضل من التوکل علیہ۔ ہاں میرے حبیب، اگر مجھ خالق کے ہاں میری اس مخلوق کا کوئی عمل ارزش رکھتا ہے، قیمت رکھتا ہے، تو وہ میری مخلوق کا اپنے امور میں، چاہے وہ مادی ہوں یا معنوی امور ہوں، ان تمام امور میں مجھ پہ اعتماد کرنا، مجھ پہ تکیہ کرنا، مشکلات و شدائد میں مجھ میں میری طرف پناہ لینا، یہ خالق یہ چاہتا ہے۔ افضل و با فضیلت ترین عمل اس مخلوق کا جو اللہ کی طرف ہے وہ توکل ہے۔ والرضا بما قسمت، دوسری منزل ہے رضا کی، پہلی منزل منزل توکل ہے۔ منزل توکل اگر طے ہو جائے
تو پھر منزل رضا ہے۔ پہلی منزل منزل توکل، دوسری منزل، دوسری سیڑھی خدا کے قریب ہونے کی رضا ہے، اس کی رضا، نہ انسانوں کی رضا۔ انسان تو انسان سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اور ناراضی ہونے پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر سال ہر سال خاندان ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ انہی کی روایات کو پڑھتے ہیں کہ اگر 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسانوں کا معیار رضا اور انسانوں کا معیار رضایت ملا کے رضایت، کسوٹی جو رضایت کی ہے وہ اس انداز میں ہے کہ کسی سے راضی ہونا چاہیں تو بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ناراض رہیں تو عجب انداز میں ناراض رہتے ہیں۔ یہ وہ خالق یہ چاہتا ہے کہ یہ حضرت انسان پہلی منزل میں میرے اوپر توکل کرے۔ چوتھی گفتگو میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے حقیقت توکل۔ رسول خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل سے پوچھا کہ اے اللہ کے مقرب فرشتے، مجھے ذرا توکل کے بارے میں تو بتا کہ توکل ہے کیا؟ جب حبیب نے، رسول نے اس وحی لانے والے فرشتے سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتانا ذرا یہ توکل ہے کیا، تو جبرائیل نے جو جواب دیا ہے بڑا عجیب ہے۔ اس حدیث کی صورت میں العلم بأن المخلوق لا يضر لا ينفع ولا يعطي ولا يمنع واستعمال اليأس من الخلق فإذا كان العبد كذلك لم يعمل أحد سوى الله ولم يرجو ولم يخفو ولم يؤت ولم يطمع أحد سوى الله فهذا هو التوکل۔ ناظرین، اس کا ترجمہ جبرائیل کی زبانی توکل کی جو تعریف کی گئی ہے، العلم بأن المخلوق، اے آخری رسول، اے اللہ کے حبیب، میں بتاتا ہوں کہ توکل کیا ہے۔ اب جبرائیل بتا رہے ہیں بأن العلم، سب سے پہلی بات العلم، انسان جانتا ہو، انسان کو یہ یقین ہو جائے، انسان یہ باور کر لے، انسان کو یہ جزم ہو جائے اور اس اتقان کی منزل پہ آ جائے، کس بات کے؟ بأن المخلوق، کہ یہ جو مخلوق ہے لا یضر، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ولا ینفع، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ولا یعطی، کسی کو عطا نہیں کر سکتی۔ بھئی کیا